الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درود لامحدود بے شمار ان گنت بغیر گنتی کے بغیر حساب کے آمنہ گلال نور مجسم نیر اعظم ہادی السبل ختم الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کا آنا اس دنیا کی تخلیق کا باعث بنا۔ میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے غزوہ بدر کے متعلق۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، جو قرآن کریم کی میں نے آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی میدان بدر میں حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس آیت مقدسہ میں غزوہ بدر کا بیان ہے۔ غزوہ بدر رمضان شریف کی 17 تاریخ میں ہوا اور یہ حق اور باطل کا پہلا معرکہ تھا جس نے دنیائے کفر کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ مشرکین مکہ کو اس قدر عبرتناک شکست ہوئی کہ پھر کبھی ان کے قدم جم نہ سکے، برباد ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے، یہاں تک کہ وہ عظیم دن بھی آ گیا کہ سرکار مدینہ فاتحانہ انداز سے پوری شان و شوکت سے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور اسلام کا پرچم اس انداز سے لہرایا کہ آج تک لہرا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک لہراتا رہے گا۔ برادران ملت، جب مکہ کے مشرکوں نے حضور کے غلاموں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دیں، ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کو حکم دیا کہ مکہ سے ہجرت کر جاؤ۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آگے اور سکون سے رہنے لگے، لیکن قریش مکہ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ مدینہ میں بھی مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ قریش مکہ نے سوچا
مسلمانوں کے مدینہ میں ابھی قدم نہیں جمے، مسلمانوں کو مٹانا آسان ہے۔ ابو جہل نے مشرکین مکہ کو کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ ابو جہل نے تقریباً 1000 کا لشکر تیار کیا۔ لشکر میں نوجوان تجربہ کار آدمی تھے۔ اسلحہ، تلواریں، تیر، نیزے، بھالے اور کھانے پینے کا ساز و سامان وافر مقدار میں موجود تھا۔ گانے بجانے والی عورتوں کی خدمات بھی حاصل کی گئی تاکہ نوجوانوں میں جوش پیدا کریں، ولولہ پیدا کریں۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تغی بھی لڑتا ہے سپاہی، بے دیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ابو جہل اپنا لشکر لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر امام الانبیاء حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا کو پتہ چلا کہ ابو جہل لشکر لے کر جنگ کے لیے آ رہا ہے، تو حضور نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب کیا جائے۔ مہاجرین کی ترجمانی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہماری جان، مال، اولاد حاضر ہیں، مگر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار میں سے کوئی اپنے جذبات کا اظہار کرے۔ انصار کی ترجمانی حضرت مقداد بن اسود کی تقریر۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور عرض کیا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جہاد کرے، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں، آگے اور پیچھے لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا حضرت مقداد کی تقریر سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور مسرت سے چمک اٹھا۔ حضرت سعد بن معاذ کی تقریر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہم کو سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم اسی وقت کود پڑیں گے اور ہم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ حضرت مقداد بن اسود نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ اس لیے کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ سے جنگ کا حکم دیا تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا اور کہا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جا اور تیرا رب جائے، تو جا اور تیرا رب جائے، دونوں جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ من و سلوہ کھانے والی قوم نے انکار کر دیا، لیکن صحابہ کرام نے کہا ہم قربانیاں دیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے محبوب بہت خوش ہوئے اور دعائیں دی، تعالی اللہ، یہ شیوا ہی نہیں ہے بے وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو باندھ جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، ہمیں ہرگز نہیں قوم موسیٰ سے نسبت، بحمد اللہ کہ ہم ہیں صاحب لولا کی امت، ہمارا سر ہے حاضر خواہ یہ کٹ جائے یا رہ جائے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، محمد سے مطاع عالم ایجاد سے پیارا، بدر مادر جان مال اولاد سے پیارا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ کرام کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ 313 صحابہ کرام کا لشکر تیار ہوا۔ حضرت معاذ اور معوذ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لشکر تیار فرما رہے ہیں، 2 بچے آگے۔ حضور نے فرمایا تم کدھر آئے ہو؟ عرض کیا جہاد کے لیے جانے کی اجازت دیں، جنگ بدر میں شامل ہو جانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری عمریں چھوٹی ہیں، آئندہ کبھی موقع آیا تو تمہیں ساتھ لے چلیں گے۔ ان بچوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کیا جب ہم گھر گئے تو ہماری والدہ رو رہی تھی،
ہم نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا اگر آج تمہارا والد زندہ ہوتا تو میں اسے جہاد کے لیے بھیجتی، اگر بھائی زندہ ہوتا تو اسے جہاد کے لیے بھیجتی، آج کوئی بھی نہیں ہے، میں تم سے تب خوش ہوں گی کہ تم بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کر مشرکوں سے جہاد کرو۔ ماں کا جذبہ کتنا پاک ہے، اگر پاکستانی ماں ہوتی کہتی ابھی تمہاری عمریں فلمیں دیکھنے کی ہیں، جہاد کی کیا ضرورت ہے۔ ان ماؤں میں اور ان ماؤں میں فرق اتنا ہے کہ یہ سینما کا ٹکٹ لے کر دیتی ہیں، وہ جنت کا ٹکٹ لے کر دیتی تھی۔ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تاس ورباب آخر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم ماں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، آپ ہمیں اجازت دیں، اگر ہم واپس چلے گئے تو ماں کا کلیجہ منہ کو آئے گا، وہ افسردہ ہو جائیں گی، پریشان ہو جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیں، خون شہادت میں لپٹنے اور گردن کٹانے کی اجازت دیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا جذبہ شہادت دیکھا تو فرمایا بڑے بھائی کو اجازت ہے۔ چھوٹا بھائی معاوض کو کہا تم چھوٹے ہو، واپس جاؤ، والدہ کی خدمت میں ہی جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ چھوٹے بھائی کی آنکھیں پر نم ہوگی، بڑی لجاجت سے عرض کیا آقا میں بڑے بھائی سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ میری کشتی کرا کر دیکھ لیں، اگر میں گرا لوں تو مجھے بھی ساتھ لے لیں، ورنہ آپ کی مرضی۔ حضور مسکرائے اور فرمایا دونوں کشتی کرو۔ کشتی شروع ہوگی، فیصلہ حضور نے کرنا ہے۔ دیکھنے والے ابو بکر ہیں، فاروق اعظم ہیں، دیکھنے والے علی المرتضیٰ ہیں، حضرت امیر حمزہ ہیں۔ میں کہتا ہوں جب کشتی کا فیصلہ حضور نے کرنا ہو اور دیکھنے والے جلیل القدر صحابہ کرام ہوں، اس کشتی شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ کیا منظر ہوگا؟ کشتی کرنے والے سب سے چھوٹے اور دیکھنے والے سب سے بڑے۔ یہ کشتی اقتدار کے لیے نہیں تھی، وقار کے لیے نہیں تھی، دولت کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس لیے تھی کہ ناموس رسالت پر قربان ہونے کا موقع مل جائے، خدا اور رسول کے دشمنوں کو مٹانے کا موقع مل جائے، لات و عزا کو پوجنے والوں کو ختم کرنے کا موقع مل جائے اور ہر طرف اسلام کو پھیلانے کا موقع مل جائے۔ کشتی کرتے کرتے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہا بھائی جان تمہیں تو جہاد میں جانے کی اجازت مل گئی ہے، اگر تمہارے گرنے سے مجھے بھی اجازت مل جائے تو اگٹھے جنت میں جائیں گے۔ بڑا بھائی مان گیا اور نیچے گر گیا، چھوٹا بھائی سینے پر بیٹھ گیا۔ حضور دیکھ کر مسکرائے، فرمایا تمہیں بھی اجازت ہے، معاوض کو بھی اجازت مل گئی۔ دونوں خوش ہو گئے۔ اندازہ کریں کیسا پاکیزہ جذبہ ہے، کتنا عظیم جذبہ ہے۔ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تاس و رباب آخر۔ لشکر اسلام تیار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تمہارے پاس جتنا بھی اسلحہ ہے لے آؤ۔ جب اسلحہ جمع ہوا تو 8 تلواریں تھیں جو کہ زنگ آلود تھی، 6 نیزے تھے اور 2 گھوڑے تھے۔ حفیظ جلندری فرماتے ہیں یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر تھے۔ ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زیرہ ہیں، 8 شمشیریں، لپٹتے پلٹتے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ ایسا لشکر آج تک نہ ہوا ہے نہ ہوگا، سامانے جنگ نہ ہونے کے برابر۔ بات کے جسم پر قمیض نہیں ہے لیکن سکون اتنا، اطمینان اتنا کہ سب کچھ ہے، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ایک کھجور 2 صحابہ میں تقسیم ہو رہی ہے۔ حفیظ جلندری فرماتے ہیں نہتے ہیں مگر تسکین و اطمینان رکھتے ہیں کہ سامان پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔
لشکر اسلام میدان بدر میں پہنچ گیا۔ لشکر اسلام کے بدر میں پہنچنے سے پہلے ہی مشرکین مکہ پہنچ گئے تھے، پختہ زمین پر اور پانی پر قبضہ کر لیا تھا۔ ریت والا حصہ اور پہاڑ مسلمانوں کے حصے میں آیا تھا۔ جب حضور کے غلام چلتے تو پاؤں ریت میں دس جاتے۔ ریت تپ رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، ہوا سخت گرم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں پر کرم کیا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانُ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَلِيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اتارا تم پر آسمان سے پانی تاکہ پاک کر دے تمہیں اس سے اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست، اور مضبوط کرے تمہارے دلوں کو اور جماعت سے اس سے تمہارے قدموں کو۔ میدان بدر میں جب بارش برسی، زمین ٹھنڈی ہوگی بلکہ پختہ ہوگی، ریت جم گئی، چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ گڑھوں میں صحابہ نے پانی جمع کر لیا، خود بھی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا، بشکیزے بھی بھر لیے، غسل بھی کر لیا، پیاس بھی بجھائی، ہوا بھی ہر طرف ٹھنڈی چلنے لگی۔ مسلمانوں کی مشکلات آسان ہو گئی، کافروں کا برا حال ہو گیا، ہر طرف کیچڑ ہو گیا، پھسلنے لگ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت اقدس میں عرض کیا، آپ کے لیے اونچے ٹیلے پر چھپر بنا لیا جائے تاکہ آپ اس میں تشریف رکھیں۔ ایک چھپر بنا دیا گیا، اس میں حضور نے رات گزاری۔ اس مقام پر آج بھی مسجد عریش موجود ہے، وہاں جانے والے مسجد کی زیارت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ رہے، آپ سعد بن معاذ پہرا دیتے رہے۔ صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ تم سو جاؤ۔ صحابہ کرام عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو گئے۔ سرکار مدینہ، سرکار دو عالم رحمت للعالمین محبوب خدا بیدار رہے، وہ سویا نہیں کرتے، جو آتے ہیں جگانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ دعا کرتے رہے، سر سجود ہو کر۔ ریش مبارک آنسوں سے تر تھی۔ بدر کی زمین بھی قسمت پر ناز کر رہی تھی کہ محبوب خدا کے آنسو آج مجھ پر گر رہے ہیں۔ بدر میں دعا، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس کو پورا فرما دے۔ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیری پوجا کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا۔ یہ مٹھی بار مسلمان اکٹھے کر کے لایا ہوں، اگر صبح کو ختم ہوگے لا تو عبدو فی الارض، پھر روح زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اگر ابو بکر عمر ختم ہوگے تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ کافر ہوں گے، ہر طرف سکھ ہوں گے، مندر ہوں گے، یا اللہ اگر یہ تو چاہتا ہے ہر طرف مسجدیں ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، اذانیں ہوں، ان کی مدد فرما۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے محبوب خدا بس کریں، اتنی ہی دعا کافی ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عریش سے باہر تشریف لائے تو فرما رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب کافروں کی یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور پشت پھیر کر بھاگے گی۔ دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا۔ فرشتوں کی آمد، این یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ مردفین، یہ تمہاری مدد فرمائیں تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 5000 فرشتوں سے جو نشان والے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک آواز ہم سنتے تھے، آگے بڑھو آگے بڑھو، لیکن آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے اور اس سے کہہ رہے ہیں آگے بڑھو، فرشتے مدد کے لیے آئے ہوئے تھے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔
امام الانبیاء حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا نے میدان بدر میں نشان لگائے اور فرمایا یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، اور ہاتھ زمین پر رکھا اس جگہ، اور یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے۔ راوی نے کہا پھر جہاں آپ نے ہاتھ رکھا تھا اس سے ذرا بھی فرق نہ ہوا اور ہر ایک کافر اسی جگہ گرا۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے آپ کو کافروں کے مرنے کا علم تھا، تب ہی تو ایک دن پہلے نشان لگائے، باقی دنیاوی اسباب پورے ہوتے رہے، وہ سب پورے کیے۔ بعض لوگ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں پتا کون کس جگہ مرے گا۔ آیت صحیح ہے لیکن مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتانے کے بغیر کسی کو پتہ نہیں، کہ جسے اللہ تعالیٰ بتا دے یقیناً اسے پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کو بتانے سے علم ہے۔ حضرت ملک الموت شعبان کی 15ویں رات سے لے کر آئندہ شعبان کی 15ویں تک لاکھوں کروڑوں کے متعلق جانتے ہیں کس نے کس جگہ مرنا ہے۔ یہ علم ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ اس کا ذاتی علم نہیں، عطائی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تو علم غیب کے خزانے عطا کیے۔ مشرکین مکہ کے سردار بدر میں مارے گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت امیر حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث نکلے۔ کفار کی طرف سے عتبہ، ولید اور شیبہ نکلے۔ امیر حمزہ نے عتبہ کو، علی نے ولید کو قتل کر دیا، لیکن عبیدہ اپنے مد مقابل شیبہ سے زخمی ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حمزہ نے اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر شیبہ کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ کافروں کی صفوں میں افراتفری پھیل گئی۔ کافروں نے مسلمانوں کے لشکر پر یکبارگی حملہ کرنا چاہا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے مٹھی بھر ریت اٹھائی اور شہد چہرے سیاہ ہو جائے پڑتے ہوئے کافروں کی طرف پھینکی۔ جس جس کو ریت کا ذرہ لگا ایٹم بم بن کر لگا، ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، محبوب یہ ریت آپ نے نہیں پھینکی، جبکہ آپ نے پھینکی تو یہ خود خدا نے پھینکی ہے۔ محبوب کی ادا کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عمل قرار دیا۔ حضور کی ہر ادا بے مثل اور بے مثال ہے۔ غزوہ بدر کی چند جھلکیاں۔ معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو قتل کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں میدان بدر میں کھڑا تھا، جنگ کا نقشہ دیکھ رہا تھا، اچانک دونوں بھائی معاذ اور معوذ میرے پاس آئے اور پوچھا چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے پوچھا بیٹا تم نے ابو جہل کو کیا کہنا ہے؟ دونوں بولے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، ہم نے سنا ہے وہ ہمارے آقا کی شان میں زبان درازی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، ہم نے قسمیں کھائی ہیں ہم اسے قتل کر کے رہیں گے۔ دیکھو بیٹا ابو جہل وہ سامنے کھڑا ہے، لشکر کو ہدایت دے رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، گرد اس کے فوج کا دستہ۔ بچوں نے کہا چچا جان یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیا، وہ سامنے کھڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ میرا اشارہ پہلی ہوا ہے کہ بچے ابو جہل کے قریب پہلے پہنچے ہیں۔ دونوں شیر کی طرح حملہ آور ہو گئے اور ابو جہل کو واسطے جہنم کر دیا۔ ابو جہل اپنے زمانے کا فرعون تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو بچوں کے ہاتھوں اسے تباہ برباد کر دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ خدا چاہے تو بچوں سے ابو جہل کو مروا دے، خدا چاہے تو مچھروں سے نمرود کو برباد کر دے، خدا چاہے تو مکڑی سے غار پر جالا بنا دے، خدا چاہے تو ابابیلوں سے ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کو مروائے۔ یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اکرمہ نے حضرت معاذ پر تلوار سے وار کیا اور بازو کاٹ دیا، مگر تھوڑا سا چمڑا بازو کے ساتھ رہ گیا، مگر آپ کے جوش و جذبے میں فرق نہ آیا۔ بازو جہاد میں رکاوٹ بن رہا تھا، اس لیے بازو کو پاؤں کے نیچے لے کر
چھڑکا دیا اور تن سے جدا کر دیا، دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر جو انمردی کے جوہر دکھائے، لیکن لوگ حیران رہ گئے۔ آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر سنا والتاس ورباب آخر۔ فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو ادھر سکتے ہیں، گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ابو جہل کی لاش تلاش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا کے حکم کی تعمیل میں ابو جہل کی لاش تلاش کرنے نکلے۔ ایک جگہ ابو جہل کو زمین پر گرا ہوا پایا، جسم میں آخری رمق باقی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پہچان لیا اور ابو جہل کے سینے پر بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے دکھا کر کہا، اے بکریاں چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ پر بیٹھا ہے، پھر کیا بتاؤں فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فتح عطا فرمائی اور کفار کو شکست دی ہے، ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے۔ جب عبداللہ بن مسعود نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو ابو جہل، میرا سر کاندھوں کے قریب سے کاٹنا تاکہ جب دوسرے سروں میں رکھا جائے تو بڑا معلوم ہو اور لوگ کہیں یہ سردار کا سر ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے سر کاٹ لیا اور حضور کی نالین پاک کے نیچے پھینک دیا۔ آپ بہت خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور آپ نے فرمایا، یہ میری امت کا فرعون تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے دعا کی، اے اللہ، یہ ان کو رسوا کر کفار مکہ کو، یہ ننگے ہیں ان کا لباس پہنا، یہ بھوکے ہیں ان کو سیر کر، یہ نادر ہیں ان کو غنی کر۔ دعا قبول ہوئی۔ فرمایا، محبوب ابو جہل کا لشکر سامان اسلحہ اونٹ گھوڑے لے کر آیا ہے، وہ سب آپ کے غلاموں کے کام آئے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاد پر درس دیتے ہوئے فرمایا، ان ابواب الجنۃ تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ صحابہ کرام جذبہ جہاد سے سرشار ہو گئے، اپنے سامنے جنت کو دیکھنے لگے۔ دعا ہے رب تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں ان غزوات کو پڑھ کر اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔